الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی اس محفل میں، اس مجلس میں شریک ہیں، اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور میری تنظیم اسلامی کی جانب سے کہ آپ نے ہماری جماعت کے ساتھیوں کی اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اپنے اوقات کو فارغ کر کے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہم سب کا جمع ہونا بھی قبول فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ نبی مکرم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی نیت سے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین پہلوؤں کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا مقصود ہیں۔ ایک، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلبی تعلق کا معاملہ، ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عموم کے اعتبار سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور ایک وہ پہلو جو حضور علیہ السلام کی سیرت کا 23 برس کا پہلو ہے۔ حضور کی پوری زندگی قیمتی ہے، حضور کی ہر ادا قیمتی ہے، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، حضور کی ہر سنت قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کیا جائے کہ خوب ترین کیا ہے، اہم ترین کیا ہے، مستقل ترین کیا ہے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت میں، کہ جس کے حوالے سے اب ذمہ داریاں میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہیں۔ جہاں تک قلبی تعلق کا معاملہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، اور اہل علم نے ایمان کی تعریف بیان اس انداز سے بھی فرمائی ہے کہ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، اور اس سے کمتر پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان نہیں تو بہت کچھ ہو لیکن کل اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض آ جائیں تو مجھ پر ایمان لائے بغیر ان کو بھی کچھ چہرے کار نہ ہوگا۔ اسی طرح پر ہم جانتے ہیں قرآن حکیم میں کچھ لوگوں کے دعویٰ نقل ہوا کہ وہ اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، وہ آخرت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جیسے کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو قبول نہیں فرماتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ توحید اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں۔ کس ایمان کی کمی ہے؟ ایمان بالرسالت میں سے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کمی ہے۔ چنانچہ یہودی ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو مسلم نہیں، صاحب ایمان نہیں، کا اللہ کام ہے۔ مسیحیت کا ماننے والا ہے، عیسائیت کا ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں، صاحب ایمان نہیں، کل وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایک پہلا اہم ترین معاملہ۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام پر صرف ایمان نہیں بلکہ اس معنی میں ایمان کہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانا جائے۔ مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس منظر میں حضرت زید والا واقعہ بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ سادہ بات یہ کہ 3 بیٹے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اس لیے آپ مردوں میں سے والد کسی کے نہیں، مگر خاتم الانبیاء آپ کو قرار دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما دے تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور میں آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ تو یہ بھی حضور پر ایمان کا تقاضا۔ ایک اور انداز سے قرآن حکیم اس قلبی تعلق یعنی ایمان کے تعلق سے ہمیں متوجہ فرماتا ہے، عجیب انداز۔ جو پہلی مرتبہ اس مقام کا ترجمہ سنتا تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عجیب مقام ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی محض زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ محض زبان کے دعوے کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، تو ایمان مکمل ہوگا۔ تو یہ کچھ پہلو حضور سے جو قلبی تعلق ہے ایمان والا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں، اسی ایمان کے کچھ تقاضے اور بھی ہیں جو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، جن میں حضور علیہ السلام سے محبت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 معروف آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر محترم ہیں، مقدم ہیں اور عزیز ہیں۔ اور وہ معروف احادیث مبارکہ ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری مشہور روایت جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات سامنے آتی، جس کا حاصل کیا ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور سے قلبی تعلق کے ذیل میں آپ پر ایمان کا ایک تقاضا آپ سے محبت بھی ہے، اور اس محبت والے پہلو کو ایک بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتوں کا ذکر ہے، 5 رشتوں کی، 3 مال و اسباب کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما دیجئے، سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے، یا لوگوں کا تمہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف اور اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو بڑی محنت سے تم نے بنائے، بڑے محبوب ہیں، تمہیں پسند ہیں۔ یہ 5 رشتے، 3 مال و اسباب کی محبتیں، اس کے مقابلے میں 3 محبتوں کا ذکر۔ 8 کے مقابلے میں 3 محبتیں کیا ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اس کے دین کے لیے محنت کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ موت یا عذاب کا لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تنہائی میں بیٹھ کے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے باطن میں ایک ترازو ہم قائم کریں جس کے 2 پلڑے ہوں، اور ایک پلڑے میں 8 محبتیں ہوں اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں ہوں۔ میں آپ اپنا خود جائزہ لیں، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ یہ اگر رشتوں کی محبتیں، مال و اسباب کی محبت اوپر، یعنی یہ پلڑا بھاری ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت والا پلڑا ہلکا ہو جائے، تو پھر ایک بڑی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جاؤ پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک نقطہ اس میں اور ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اصولی معاملہ ہے اور قلبی معاملہ ہے، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور اس عمل کا ایک جامع عنوان اس مقام پر جہاد بھی ہے۔ لفظ جہاد قرآن حکیم میں قتال اور جنگ کے مفہوم میں بھی آتا ہے، اور لفظ جہاد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں مستقل محنت اور جد و جہد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو بندہ مومن کی جد و جہد اگر ان مقاصد کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تقاضے ہیں، تو یہ جد و جہد بتائے گی کہ ہاں اللہ سے واقعتاً محبت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے واقعتاً محبت ہے۔ اور اگر وہ جد و جہد و محنت نہیں ہے
تو ایک بندے کو دعویٰ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں دعویٰ جس محبت کا کرتا ہوں، کیا میرا عمل، میری زندگی، میرے شب و روز، میری محنتیں، میری اسٹرگل اس کا ثبوت پیش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اسی رسول اکرم علیہ السلام سے قلبی تعلق کے ذیل میں ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کیا جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر حساس ترین آیت قرآن حکیم میں ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اور ان کے سامنے اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا جیسے دوسرے سے کر لیا کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ بہت حساس نقطہ ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا، اس کو احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا، تو توبہ بھی کر لے گا نا۔ ایک کو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، توبہ کہاں سے کرے گا؟ تو حضور کے پر ایمان اور حضور سے قلبی تعلق کا ایک تقاضا حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام بھی ہے۔ اگر آواز سے آواز اوپر جائے تو اعمال حبط اور ضائع ہو رہے ہیں۔ جو حضور کی رسالت کا انکار کرے، معاذ اللہ، اس سنت کا سرے سے انکار کرے، حضور کی اطاعت کا انکار کرے، حضور کی سنتوں کا مذاق اڑائے، حضور کی تعلیم کا مذاق اڑائے، وہ کہاں کھڑا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چند پہلو تو ہیں بہت سارے پہلوؤں میں سے جو قلبی اعتبار سے اہم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان، ختم نبوت پر آپ کی ایمان، دل و جان سے ایمان، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی کا ادب اور احترام کا پہلو۔ اب آئیے اس کا عملی اظہار کیا ہے۔ اس عملی اظہار کو مختلف پیرایوں میں قرآن حکیم میں بیان کیا گیا۔ کبھی ایک لفظ اطاعت ہے جو اللہ رب العالمین استعمال فرماتا ہے، اور اکثر و بیشتر اطاعت کا پہلو وہ احکام سے متعلق ہوا کرتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹ سے متعلق ہوا کرتا ہے۔ یہ کرو تو یہ حکم ہے کرنا ہے، یہ نہ کرو تو منع کر دیا کہ رک جانا ہے، اس سے باؤنڈری سیٹ کر دی کہ اس کے اندر ایسے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہ کرنا، فلا تعتدوا، ان کو پامال نہ کرنا۔ تو ایک لفظ اللہ تعالیٰ اس قلب کے تعلق کے عملی اظہار کے لیے اطاعت کا لفظ لے کر آتا ہے بار بار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ یہ بات تو اس انداز سے 11 مرتبہ آئی۔ ایک مرتبہ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ عمل کا میدان ہے، لیکن بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ عبادت تو اللہ کا حق ہے، طریقہ حضور سے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت اللہ کا حق ہے، عملاً حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک حضور کی نہ ہو اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ سادہ سی ایک مثال ہے، اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے لیے نماز قائم کی جائے، ادا کی جائے، مگر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ترتیب میں حضور کی بات پہلے آئے گی عمل کے میدان میں۔ ذرا حساس نقطہ ہے، حضور کی مانیں گے تو اللہ کی مان سکیں گے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اکثر و بیشتر اطاعت کا دائرہ کار یہ احکام سے متعلق ہوا کرتا ہے، اور اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو یہ اختیار بھی عطا کرتا ہے کہ حضور اللہ کے حکم سے حلال اور حرام کے فیصلے فرمائیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ آراف آیت 157 میں آیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے پیغمبر ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جو اختیار حضور کا یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس قدر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی وحی کے مطابق۔ کبھی اللہ اس پیرائے میں اس بات کو بیان فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے مراد حکم عطا کرے اسے لو اور مانو، اور جس بات سے تمہیں روک دے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔
اس نقطے کو اس لیے یاد دہانی کے طور پر پیش کیا گیا کہ انکار سنت کا فتنہ ہمارے ہاں چلا آیا ہے، اور اب ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں فتنہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور ہمارے اسکولوں کالج یونیورسٹیز میں کبھی پروفیسرز کی زبان پر اور کبھی طلباء و طالبات کی زبان پر بھی جملے آ جاتے ہیں، قرآن از انف فار اس، وی نیڈ نتھنگ مور، قرآن بس کافی ہے ہمارے لیے، کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صدیوں پہلے 14 صدیوں پہلے فرما رہے، یاد رکھنا، ایک پیٹ بھرا شخص آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر تمہیں کہے گا جو قرآن میں حلال بس وہ حلال، جو قرآن میں حرام وہ حرام بس، اور حضور نے فرمایا جان لو مجھے قرآن بھی عطا ہوا ومثلہ، اور اس کے جیسا بھی عطا ہوا، قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور پر وحی آئی ہے، اور اللہ نے خود حلال و حرام کے فیصلے فرمائے، اور اللہ کے اذن سے حضور نے بھی فیصلے عطا فرمائے۔ یہ سب عمل کے میدان کی بات ہو رہی۔ تو ایک تو ہے اطاعت کا پہلو، جہاں اکثر و بیشتر احکام سے متعلق امور آ جایا کرتے ہیں۔ ایک ہے اتباع کا پہلو، کئی اہل علم کی رائے کے مطابق یہ اتباع کا پہلو احکام سے آگے کا ہے، اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے، اور ایک امتی سے تقاضا ہے کہ وہ حتی الامکان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی کوشش کرتا چلا جائے، اتنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباع کا ثبوت مانگ رہا ہے، اور اس میدان میں ہمیں بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور حد یہ ہے حضور اپنی محبت کا دعویٰ کرنے والے سے اپنی سنت کی پیروی کا تقاضا کرتے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت، میرے طریقے، میرے عمل سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ اللہ اپنی محبت کے دعوے کے لیے ثبوت مانگ رہا ہے، دلیل مانگ رہا ہے اتباع رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی محبت کے دعوے کے لیے اپنی سنت کی پیروی کا ثبوت اور دلیل ہم سے مانگ رہے ہیں۔ جس نے میری سنت کی پیروی کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک اور تجزیہ کر لیتے ہیں، پچھلے 2 دن سے یہ 4تھی مرتبہ گفتگو ہے سیالکوٹ اور حالیہ اور گجرانوالہ اور آج آپ کے ہاں گجرات میں، تو بہرحال کچھ رفقا کے لیے کچھ یاد دہانی بھی، لیکن بہرحال اکثر وہ لوگ ہیں جو پچھلے 2 دن میں یہ گفتگو یہاں میری پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ ایک اور تجزیہ کر لیں، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، ظاہر سی بات ہے اس کی گفتگو بتائے گی، اس کا کردار بتائے گا، اس کی چال بتائے گی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اکڑتے نہیں، بندے ہیں نا، بندے بن کر رہتے ہیں، کچھ اور نہیں بن جاتا ہے۔ تو حضور فرما رہے علیہ السلام جس مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ حدیث مبارک مکمل ہو گئی، اس کی گفتگو، کردار، معاملات، لین دین بتائیں گے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی غلطی ہوگی تو توبہ بھی کر لے گا، بندہ کھرا ہے، بندہ سچا ہے، بندہ اصول کا پکا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، پیمنٹ ٹائم پر کر دیتا ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ سے سینہ تان کر بات نہیں کرتا، اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کرتا، بیگم پر بیوی پر ظلم نہیں کرتا، کمزور کا گلا نہیں دباتا، لوگوں کا مال نہیں ہڑپ کرتا، بیٹی بہن کا حصہ کھا نہیں جاتا وراثت میں سے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مومن ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس حدیث کے بعد اب تشریح میں عرض کرتا ہوں، امتی کون ہوگا؟ میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ حدیث نے بتایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو میں تشریح میں عرض کروں کہ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا غور فرمائی، ایسا ہے مثلاً شادی بیاہ کا موقع، ہمارے جس انداز سے شادیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی، ایک نکاح کی تقریب، اس میں بھی بس اتنا جب وہ مولوی صاحب
کبھی کبھی چپکے سے بغیر مائک کے 2-3 آیتیں پڑھ کے دعا کرا کے چلے جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے جی ہو گیا نکاح ہو گیا۔ اس کے سوا مجھے بتا دیں جو ہندوانہ رسومات ہندوؤں کے ہیں ان کا اکثر حصہ بلکہ 2 ہاتھ آگے کبھی کبھی ہم دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، کسی فتوی کی زبان پر مت جائیے گا۔ صاحب علم اس صاحب نے ایک مضمون لکھا، اگر آج رسول اللہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ توجہ دلائی، غور فکر کرنے کی توجہ دلائی، اسی کو میں تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں۔ کسی نے لکھا اگر آج رسول اللہ ہمارے ہاں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شادی بیاہ کی جو تقاریب ہیں ہم سنت کا نام لے کر نکاح کرتے ہیں، آج اگر باہر رسول اللہ تشریف لے آئیں ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ جی اچھا، سپوز اف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکس ایٹ یور ڈور، یہ لکھا کسی نے، جس میں بڑا خوبصورت دل سے لکھا ایک آرٹیکل، سپوز کریں سوچیں اگر آج میرے آپ کے گھر پہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں، دستک دیں، ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ بالکل پسند کریں گے الحمدللہ۔ لیکن اگر گھر پہ بے پردگی ہے، میگزین پڑھے ہیں، اسمارٹ فون کھلا ہے، اسکرین پہ نہ جانے کیا کچھ ہے، بلانا پسند کریں گے؟ غور کرتے چلے جائیے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے، یہ کس کی علامات ہے؟ منافقین کی نا۔ اور حدیث مبارک میں جس میں ساری پکا منافق۔ آج ہمارے کاروبار، آج ہمارا معاشرت کا معاملہ سب نہیں مگر کئی مرتبہ یہ رویے ہیں کہ نہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ کا معاملہ، یہ منافقانہ کردار ہے، آج امتیوں کے عام ہو چکا ہے۔ دبئی میں لوگ، اب تو خیر آنا جانا کم ہو گیا لوگوں کا، لیکن ہندوؤں سے کاروبار کرنے میں ایزی فیل کر رہا ہے مسلمان سے نہیں کر رہا، اعتماد نہیں، کیا ہو گیا؟ تو یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں۔ اگر ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھوں، وراثت کے معاملات میں جو ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں، بیٹیوں کا حصہ مار جاتے ہیں، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بیوہ کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیم کی مال کو جو ہے وہ ڈکارے لے لے کے ٹھوس ٹھوس کر لوگ کھا جاتے ہیں، اور اللہ کا کلام کہتا ہے کہ جو ان وراثت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جو پاسداری کرے اس کے لیے جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اندازہ کرے۔ تو میں نے عرض یہ کرنا چاہا کہ اس پہلو سے بھی ہم اپنا ایویلویشن، اسیسمنٹ، انالیسس جائزہ لے لیں کہ اللہ مومن وہ ہے حدیث جو جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تشریح میں نے گزارش کرنا چاہیے ہے کہ امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے۔ آج فجر میں خالی خالی مسجدیں امتیوں کی ہی نہیں ہیں، کہاں ہے امتی؟ مسجد میں قرآن پاک کے نسخوں پر مٹی پڑی ہو، رمضان میں کھلے کا دیکھا جائے، یہ امتیوں کی عمل ہے۔ ملاوٹ چھوٹا لفظ ہے، چھوٹی بات ہے، دھوکہ چھوٹی بات ہے، قتل و غارت کری، چند ٹکوں کے خاطر اپنے سگے رشتہ داروں کو قتل کر دینا، ان کے خلاف جادو کروانا، ان پر جھوٹے الزامات لگوا کر ان کو جیلوں میں ڈلوانا، یہ معمول کی باتیں چل رہی ہیں ہمارے۔ تو امتی کون ہوگا جسے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد۔ اب میں نے 2 آیات تلاوت کی تھیں، معاف کیجیے گا، آئیے ان پر تھوڑا سا کلام کریں۔ ایک مشہور آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، ہم سب کو یاد ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ مشہور معروف آیت ہے، اسوہ حسنہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے حضور علیہ السلام کو کسی اور کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور رب کائنات فرماتا ہے کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ کبھی رب کائنات یہ فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ الفاظ تلاوت کیے گئے
رب کائنات فرما رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو فرماتے حضور وہ اللہ کی وحی کے مطابق. اور رب نے 3 مرتبہ حضور سے قرآن حکیم میں کہلوایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. وہ واحد ذات جن کا قول ہو، جن کا کوئی فیصلہ ہو، جن کا کوئی عمل ہو، وہ ڈیوائنلی سرٹیفائیڈ ہے، وہ وحی کی تعلیم کی نگرانی اور اس کے مطابق ہے، وہ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. تو رب نے جن کے بارے میں فرما دیا کسی اور کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ نقطہ کیوں عرض کرنا چاہا میں نے، ہمارے یہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات میں اب کبھی کبھی کچھ مرغوبیت کی وجہ سے یا عوام کی ذرا چاہت کی وجہ سے غیروں کا ذکر کرنے کا کچھ ٹرینڈ چل پڑا ہے. جناب فلاں نے یہ تعریف کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غیر نہیں پڑھتے ہیں. یہ آپ اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے. مشہور ایک نام ہے مائیکل ایش ہارٹ کا، بڑی زبردست کتاب آئی 100 افراد کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیات اور ان کی ایویلویشن، ان کا انالیسس، ان کی بایوگرافی کو پڑھنا، ان کی ہسٹری کو پڑھنا، ان کی تاریخ کو پڑھنا، ان کی اچیومنٹس کو دیکھنا، گریڈیشن کرنا. اور عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے میں مجبور ہوں کہ پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤں. یہ میرے الفاظ ہیں، اس کے نہیں. وہ صرف محمد کہے گا، میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. ٹھیک، تو ہم بڑے خوش ہوتے، کیا ہی اچھی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کل اگر وہ مکر جاتا، سمجھ آ رہی؟ تعریف کرنے کے بعد اگر کل وہ مکر جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس کے کہنے کی بنیاد پر حضور کو مانیں گے، استغفر اللہ. اس کے کہنے کی بنیاد پر حضور کی عظمت کے قائل ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس غریب کی مجبوری ہے. کچھ نام اور بھی ہو سکتے ہیں، لیمرٹائن ہے، نیٹشے ہے، شیکسپیئر ہے، نپولین ہے، فلاں ہے، گاندھی ہے، سب ہے. ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ یہ اگر سیاست کے میدان میں ہو، یہ تاریخ کے میدان میں ہو، یہ کسی اور فیلڈ کے اندر ہو، تو اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو جھکنا ہی پڑے گا، گردن جھکانی پڑے گی، عظمت کا قائل ہونا پڑے گا، کتابیں لکھنی پڑیں گی. مگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی کوٹیشنز یا ان لوگوں کے ٹریبیوٹ کی کوئی ضرورت، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. ہاں، عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو ہے کہ دشمن نے عظمت کا اعتراف کرے. مجبور ہیں، ماننا پڑا، عظمت کو ماننا پڑا، ورنہ ڈنڈیاں مارتے ہیں. یہی مائیکل ایش ہارٹ ہے، میں نے کہا تھا، اس نے پرسن کہا ہے. ہی از دی اونلی پرسن ان دی ہسٹری supremely successful at the same time at both the religious and secular levels. تاریخ انسانی کی کامیاب ترین شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تاریخ انسانی کی کامیاب ترین شخصیت محمد کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیک وقت انسانی سطح پر بھی اور اس کے بقول مذہبی سطح پر بھی کامیاب ترین ہے. ورنہ کوئی روحانیت میں ایک انتہا پر ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بالکل نیچے ہوتا ہے. کوئی مادیت میں اوپر پہنچا ہوا ہے، روحانیت میں بالکل زیرو ہوتا ہے. چنگیز کو لے کر آ جائیے، الیگزینڈر کو لے کر آ جائیے، فتوحات میں اوپر اور روحانیت میں بالکل زیرو کا معاملہ. لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ کہتا ہے کمال کیا ہے، سیکولر سائڈ ہو، ہیومن سائڈ یعنی انسانی سطح یا خالص مذہبی سطح، دونوں سطح پر کامیاب. مگر میں اس کر رہا ہوں وہ پرسن کہتا ہے، پروفٹ نہیں مانتا. تو اللہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اگر آخرت پیش نظر نہیں تو اس نے انالیسس کر لیا، کتاب چھاپ دی، مسلمان بھی خوش ہو گئے، فائدہ نہیں ہوگا اس کو آخرت میں. کیوں؟ ایمان اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ زیادہ مرغوبیت کے ساتھ ان لوگوں کو کوٹ نہ کیا جائے. ہاں، ان لوگوں سے اتنا ہم ضرور سیکھیں کہ غیر مسلم ہو کر رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ ماننے کے باوجود بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہے. گاندھی نے جیل میں پڑھی ہے شبلی نعمانی مرحوم کی سیرت النبی کی جو 7 جلدیں ان میں سے 1-2 جلدیں، اور کہتا ہے میں عظمت کا قائل ہو گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی الیکشنز کا دور آتا ہے، پری پارٹیشن کی بات ہے، تو اپنے کینڈیڈیٹس کو کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سیاست کے میدان میں، حکومت کے امور کے میدان میں، گاندھی کہتا ہے میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، وہ تو نہیں پڑھے گا، ہم پڑھیں گے.
سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی مثال میں نہیں پیش کر سکتا تمہارے سامنے۔ ان لوگوں سے یہ تو سیکھ لو بھائی، میں اور آپ غیر مسلم ہیں، حضور کی رسالت کو نہیں مانا ہے اور سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کس قدر مطالعہ کرنا چاہیے؟ جی توجہ ادھر رہے، مجھے اور آپ کو کس قدر مطالعہ کرنا چاہیے؟ تو آج کی اس مجلس سے ہم یہ تہیہ کر کے بھی اٹھیں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی اپنے ذاتی انفرادی معاملات، عبادت والے پہلو، معاملات والے پہلو، اخلاقیات والے پہلو، حقوق العباد والے پہلو، معاش کے پہلو، گھریلو زندگی کے پہلو، ان کے لیے بھی۔ اور اگلی بات اس کے بعد آ رہی ہے انشاءاللہ، حضور صرف چند عبادات سکھا کر نہیں گئے، چند شمائل جو مسنون آداب فقط وہی سکھا کر نہیں گئے، یا چند روزمرہ کی دعائیں سکھا کر نہیں گئے، وہ بھی حضور کی تعلیم ہے اور ایک امتی کو ان کو بھی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مگر حضور ایک مشن لے کر آئے تھے، ایک انقلابی مشن لے کر آئے تھے، ایک تکمیلی شان کے ساتھ بھیجے گئے تھے، جس کا بھی آگے ہم ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت کریمہ تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہاں بھی ایک نقطہ ہے، اگر آخرت پیش نظر نہ ہو عمل سیدھا نہیں ہوتا، کل کی جواب دہی کا احساس نہ، عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو نالج مل جائے گی، شاید گائیڈنس نہ ملے، علم ملتا جائے گا، شاید ہدایت نہ ملے۔ چنانچہ کل کا یقین اگر نہ ہو تو بات ذرا تلخ ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر دعوے ہوں گے، بہت سارے دعوے ہوں گے، نعرے بھی شاید ہوں گے، مگر فائدہ اس میں نہیں مل سکے گا کہ کل کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ شرط لگا رہا ہے، سادہ سی مثال ہے، بارش برستی ہے، بارش کے پانی سے جو چاہے فائدہ اٹھا لے، سادہ مثال دے رہا ہوں، لیکن بارش برس رہی ہو، کوئی اپنے برتن کو الٹا کر دے تو پانی سے فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بارش تو ہے لیکن اس نے برتن الٹا کر دیا، تو اسوہ تو حضور کا ہے اور عظیم ترین ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن جس کے دل کا سوئچ آف ہو، جس کے اپنے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، کل کی جواب دہی کا احساس نہیں، کل کا ٹارگٹ سامنے نہیں کہ کل مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک، جس کا یہ یقین نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جیسا کہ فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ اب یہاں لگے ہاتھوں چلتے چلتے ساتھ ساتھ ایک جائزہ ہم بھی لے لیں، ہم لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ 9:16 ہو رہے ہیں، کتنا آسان سوال ہے، مشکل سوال ہے؟ سب کو یاد ہے، سب کو بہت آنی۔ اپنے ساتھ میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا، دفن کیا ہے، غسل بھی دیا ہوگا، جنازے بھی پڑھے ہوں گے۔ تو اگر میں یہ سوال کروں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے کریں، میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ ہمارے معاملات سیٹ ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ؟ مالی معاملہ ٹھیک ہے، ہمارے بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو مقصد دے کر زمین پر بھیجا اس کی بندگی کا، اور آج پھر اس کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان حوالوں سے ہم سیٹ ہیں؟ اور ابھی اگر 9:17 جو بھی منٹ ہو گئے، ہم مرنے کو تیار ہیں؟ اس سے کچھ نتیجہ سامنے آئے گا کہ میں صرف بس ایک نظری طور پر چیزوں کو مانتا ہوں، یقین کے ساتھ مانتا ہوں، اور میں صرف دعویٰ کرتا ہوں یا اس کا یقین بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کا یقین عطا کرے، کل کی حاضری کا یقین عطا کرے، اور یقین جانے میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کا نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ میں 2 فٹ نیچے قبر میں جاؤں گا، یہ مسائل بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر کچھ اور مسائل شروع ہوں گے۔ وہ اینڈ آف ٹائم کے نام سے ڈاکیومنٹری تو بنی، بڑا مزہ آتا ہے فکشن کے اندر کل کی پریڈکشنز کے بارے میں ڈسکشن، ڈاکیومنٹری کلپس، انٹرویوز وغیرہ، اور ٹائٹل لگایا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، اینڈ آف ٹائم۔ وڈ دیٹ بی اینڈ آف ٹائم فار یو اور می؟ چھوڑے اس اینڈ آف ٹائم قیامت کو، من مات فقط قامت قیامتہ، حدیث مبارک روایت میں ذکر، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، لوگوں آج تم سو رہے ہو، یہ دنیا ہے مگر یہ ڈسیپشن ہے، یہ سراب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے۔
یہ this is not the end of time. If I die today, this is not my end of time. Rather this would be my beginning of time. میں سو رہا ہوں، سیدنا علی فرمایا یہ سراب ہے، یہ خواب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اصل نہیں. موت آئے گی تب تم جاگو گے. پھر وہ قبر کے سوالات ہیں، حشر کے میدان کے سوالات ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حضور سے سامنا بھی ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنہائی میں سوچئے گا، بڑی بھاری بات آ گئی ہمارے سامنے. تو یہ آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ زندگی کے تمام گوشوں کے اعتبار سے، عبادات کے معاملات ہوں، مال لین دین کے معاملات ہوں، اخلاقیات کے معاملات ہوں، حقوق العباد کے معاملات ہوں، گھریلو زندگی کے معاملات، سب کے لیے بچا. ایک بات خواتین تک پہنچانی چاہیے ہم مردوں کو. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امت کی عورتوں کے لیے بھی حضور کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کے رسول ہیں، البتہ حضور مرد ہیں. امت کی عورتوں کے لیے خاص ان کے نسوانی معاملات ہیں، عورتوں سے متعلقہ معاملات ہیں، ان کے تعلق سے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی جب امت کی عورتوں کے سامنے ازواج مطہرات اور رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کی زندگیاں ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. تو جیسے آج ہم نے ارادہ کیا ہم اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو کیا اچھا ہو کہ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، خواتین کو حضور کی ازواج مطہرات کی سیرت پڑھائیں، حضور کی پیاری بیٹیوں کی سیرت پڑھائیں. آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں تو انشاءاللہ ہماری مجلس سے محفل بھی بڑی بابرکت بھی ہوگی، بامقصد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک اور تنازع اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی سامنے رہنا چاہیے. یہ آیت عموم کے اعتبار سے بھی بیان ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، البتہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 جس مقام پر قرآن پاک میں آئی ہے وہ مقام بڑا اہم ہے. سورۃ الاحزاب غزوہ احزاب کا بیان ہے، غزوہ خندق کا بیان ہے، بیٹل آف ٹرنچز انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کا بیان ہے. اور وہ غزوہ کہ جب 2 سے 2.5 ہزار مسلمان مدینہ شریف میں ہیں اور 10 سے 12 ہزار کا پورے عرب سے لشکر آ رہا ہے، یہود کی سازشیں، اور یہ آخری اٹیمپٹ ہے اہل عرب کی اس جماعت کو معاذ اللہ ختم کرنے کی. اور حضور نے مشورہ فرمایا، اور کس کا مشورہ قبول فرمایا تھا اس موقع پر؟ حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ عنہ. اور خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا. اور آپ کے علم میں ہے نماز فرض ہے، اس موقع پر 4 نمازیں حضور کی قضا ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا سخت الفاظ آپ کی زبان پر آئے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ہماری نماز انہوں نے قضا کرا دی. اللہ اکبر. یہ سخت ترین الفاظ اس موقع پر، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ کر لیجیے. بہرحال خندق کھودی گئی ہیں، حضور کہیں بیٹھے نہیں ہیں. یہ تو آج ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں کہ وہ اسکرین پر دیکھتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ بلیک شیشے والی گاڑی کے اندر ٹھنڈ ماحول کے اندر دیکھتے کہ کارکن کیا کر رہے ہیں. حضور لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات ہے. صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک بڑی شدید لگ رہی ہے، پتھر باندھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، بڑا ہم یہ جملہ سنتے، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. حضور نے قمیص ہٹائی، 2 پتھر بندھے. یہاں آیت آ رہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کدالیں چلتی ہیں، چٹانیں سامنے آ گئی، نہیں ٹوٹتی. یا رسول اللہ نہیں ٹوٹتی ہیں اس سے. حضور اللہ اکبر فرماتے، پاش پاش اللہ اکبر، پاش پاش اللہ اکبر، پاش پاش. اور آپ اس وقت جب کہ سارا عرب امت آیا گویا کہ 10-12 ہزار کا لشکر لے کر، اس کیفیت میں زبان رسالت سے کیا صداقت میں اپنی بات جاری ہو رہی. مجھے کسریٰ کے کنگن مل گئے، مجھے روم کی فتوحات مل گئی، مجھے شام کے محلات عطا ہو گئے. اور چند ہی برسوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے بھی ہیں. یہ ہے صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اس زبان سے جاری ہوا وہ حق اور سچ جاری ہوا. لیکن حضور نے کدال چلائی ہے، حضور نے پیٹ پر پتھر برداشت کی، حضور نے ساری مشقت برداشت کی ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہ احزاب کیوں سجا ہے؟ یہ احد کا میدان کیوں سجا ہے؟ یہ بدر کا میدان کیوں سجا ہے؟ یہ طائف کی گلیوں میں کبھی خون کیوں بہا ہے؟ یہ ہجرت کی راتوں میں رات بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کیوں کہا ہے؟ یہ 70 صحابہ کی جانیں کیوں پیش کی ہیں احد کے میدان میں؟ سید الشہداء امیر حمزہ کا مثلا شدہ بے حرمتی کی گئی لاش، اس کا حضور نے نظارہ کیا ہے. اپنے مصعب بن عمیر جن کے 1 سال کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں 75 افراد یثرب سے مکہ مکرمہ آ کر حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے، مصعب بن عمیر کی شہادت حضور نے دیکھی رضی اللہ عنہ. اور اس کیفیت کے ساتھ کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے کہ مصعب کو
دفن کرنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں شاید کو لیں. 2 رکوع ہیں سورہ احزاب کے جس میں غزوہ احزاب کا تبصرہ ہے، ایمان والوں کی کیفیت بیان میں. زلزلوا زلزالا شدیدا، بڑے انتہائی شدید انداز میں ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اللہ فرما رہا ہے. تو 2 رکوع سورہ احزاب غزوہ احزاب کے بارے میں، ان کے بالکل بیچ یہ آیت آ رہی ہے. اس کو بھی تو اس کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ بدر کیوں سجا، یہ احد کا میدان کیوں سجا، یہ احزاب کا موقع کیوں آیا، یہ 23 برس کی محنت کیا تھی، یہ 23 برس کا مشن کیا تھا؟ اس کے لیے ایک اور آیت کریمہ تلاوت کی. قاری صاحب نے بھی تلاوت کی تھی، میں نے بھی وہ آیت تلاوت کی ہے. 3 مقامات پر الفاظ آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکمیلی شان کے حوالے سے اور آپ کے مقصد بعثت کے حوالے سے، اور آپ کی 23 برس کی جد و جہد کے حوالے سے پیش نظر بات کیا تھی، اس کا تذکرہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ دین صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا. تلاوت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، دین کا سیکھنا سکھانا بھی ضروری ہے، علم دین کا حصول بڑی فضیلت کی بات ہے، ضروری ہے. لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن اقامت کے لیے بھی آیا ہے. نفاذ چاہتا ہے، دین صرف پہنچانے کے لیے نہیں آیا، دین اپنا نفاذ و غلبہ چاہتا ہے. اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا سورۃ المائدہ میں، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو عملاً کفر کر رہے ہیں. یہ عملاً کا لفظ احتیاطاً ہے، وہی تو ظلم کر رہے ہیں، وہی تو فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ نے کلام دیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو، الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن، دین الحق، دین حق، مکمل ضابطہ حیات دین اسلام کس لیے دیا؟ تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ آج ہم دور دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں نمازیں بھی ضائع کر رہے ہیں. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے دام پر بنا بھی ہے، یہاں سود کا دھندا جاری رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ بھی چلتا ہے. یا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی فحاشی کا طوفان بھی چلتا ہے. یا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے برخلاف قانون سازی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اے خاص، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. حضور کو بھیجا گیا اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اور 23 برس کی زندگی اگر آپ غور فرمائیں، اس کا محور کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ 23 برس کی محنت کا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. طائف بھی ذہن میں رکھیں، اوقاس کے میلے بھی ذہن میں رکھیں، کوہ صفا کو ذہن میں رکھیں، ابو جہل کا دروازہ ذہن میں رکھیں، ابو لہب کا دروازہ ذہن میں رکھیں، مینا کی گھاٹیوں میں حجاج کے پاس جانا بھی ذہن میں رکھیں، مصعب بن عمیر کا یثرب والوں کی خواہش پر قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا جانا بھی ذہن میں رکھیں. پیغام پہنچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ دین نافذ ہو. بندوں کو بندوں کے ظلم اور غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لایا جائے. حکم اللہ کا چلے. 3 مرتبہ قرآن میں ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں آیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں آیا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں آیا، ان الحکم الا للہ، حکم کو اختیار فقط اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آسری. یہ حضور کا مقصد ہے. اس کے لیے پھر ہجرت بھی ہے، اس کے لیے بدر بھی ہے، اس کے لیے احزاب بھی ہے، اس کے لیے فتح مکہ کا معاملہ بھی ہے. تب قرآن حکیم فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ہے وہ تکمیلی پیغام سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کی 23 برس کی محنت ہے.
اور جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور نے دعوت پیش کی ہے اللہ کی طرف، اور حضور نے اللہ کے احکام کا بالفعل نفاذ فرمانے کی 23 برس کی جد و جہد فرمائی، تفصیل آ چکی ہے کسی درجے میں، اس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں۔ آج یہ قرض امت کے کاندھوں پر ہے۔ یہ مملکت خدا دار پاکستان کیوں لی ہم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ خطہ عطا فرما دے، تیری کتاب تیری پیغمبر کی سنت کے مطابق نظام کو قائم کریں گے۔ اقبال نے خطوط لکھے قائد اعظم کو واپس بلانے کے لیے، اور اقبال لکھتا ہے کہ دنیا کے مسائل میں جہاں تک میں نے غور کیا اس کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں، مگر جب تک ایک خطہ ہمارا اپنا نہ ہو کیسے اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے۔ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، خطہ مل چکا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، اصول کے طور پر رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو غلام بنا چھوڑا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف زبانیں بولنے والے تھے اور ہیں، اس کلمے نے ہمیں جوڑا تھا، حضور کی تعلیم نے ہمیں جوڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے نام اور حضور کے کلمے کے نام پر ہم نے ملک خدادار پاکستان حاصل کیا تھا، تو یہ ملک بھی اگر مضبوط ہوگا اس نظام سے جو حضور نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم بھی اگر مضبوط ہوگی جڑی رہے گی تو حضور کی تعلیم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج باقی باتیں آگے آ گئی، یہ معاملات پیچھے چلے گئے، اس لیے آج ہمارا مقصد یہ تھا، بس 5 منٹ بعد مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ حضور کی سیرت کا ہماری زندگی کے انفرادی معاملات کے حوالے سے جو رہنمائی کا پہلو ہے اس کا ذکر بھی آ جائے، اور حضور کا جو اجتماعی سطح پر کام ہے، اجتماعی سطح پر جو آپ کی محنت ہے، اجتماعی سطح پر جو آپ کی جد و جہد ہے، جس کے لیے آج امت کو قرآن کہتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو، جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضور عدل قائم کر کے گئے۔ آج ظلم کا نظام ہے، ایک طرف مال کی ریل پیل ہوتی ہے، حرام سے بھی ہو رہی ہے، ظلم و ستم سے بھی ہو رہی ہے۔ کہا نا کہ تم موٹر سائیکل والے اگر ہیلمٹ نہیں پہنتے، بڑے شہروں کی بات ہو رہی ہے، تو 300-400 روپے کا چالان ہوتا ہے، سگنل بریک کرو گے 500 روپے کا چالان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں 5 ارب کا مسئلہ کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہے کہ نہیں؟ غریبی پستا ہے، پیٹرول اس کا مہنگا، بجلی اس کی مہنگی، گیس اس کی مہنگی، اور سارے چالان بھی اسی کے کٹے گے، لیکن آپ 5 ارب کی ڈنڈی مارے کہتے کو پوچھنے والا نہیں۔ اب تو جملے وہ کہتے ہیں وکیل تھوڑے ہی کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں، اور اوپر آ کر میوزیکل چیئر پہ سارے پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں۔ میں آڈٹ کی فیلڈ سے رہا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا تھا، NDSC کا ہم نے آڈٹ کیا تھا، کراچی میں ہوتا ہوں میں، کیسے کیسے لوگوں کے اربوں معاف کیے گئے تھے، اس سے کہ وہ حکومت میں تھے یا کبھی رہے تھے، وہ سودی نظام تھا، پبلک کا ڈپازٹ تھا، عوام کو لوٹا گیا ہے، اور ان ظالموں کے اربوں روپے جو ہے معاف کیے گئے ہیں، قوم کو لوٹتے رہے۔ حضور ظلم ختم کرنے کو آئے تھے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے کر آنے کے لیے آئے تھے۔ آج وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، تفصیل کی حاجت نہیں، نہ موقع ہے نہ وقت ہے، یہ شاید صبح بھی میں نے کوئی مثال دی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں گلی محلوں کے اندر، بازاروں میں، سگنل پر چھوٹی چھوٹی بچیاں بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مافیا بھی ہے، میں مانتا ہوں، پروفیشنل بھی ہوں گے، یہ بھی مانتا ہوں، سارے ہوں گے۔ جو ظلم کا نظام اس وقت ہے، میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، میرے بچے آرام سے کراچی میں بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، پیٹ ان کا بھی بھرا ہوا ہے، پیٹ میرا بھی بھرا ہوا ہے، میں آرام سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر جس غریب کے پیٹ میں اس وقت روٹی نہیں ہے وہ آرام سے رہ سکتا ہے، وہ نارمل لائف گزار سکتا ہے۔ تو ان بچیوں کو دیکھ کر کبھی مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں؟ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کا باپ ہوں، آپ بھی ہوں گے۔ ہماری حص ختم تو نہیں ہوگی؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو اللہ تللوں میں پیسہ بہا رہا ہے، اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں شادیوں پر، جن کے پاس گھوڑوں اور کتوں اور بلیوں کے لیے پروٹوکول ہے، اور ان کے نوکر بیچارے جو مر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاری مر رہے ہوتے ہیں، ان کے کسان جو مر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس ظلم کا خاتمہ بھی اللہ کا دین چاہتا ہے، حضور سے کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا تمہارے درمیان عدل کو قائم کرو، اور آج اس عدل کے لیے کھڑا ہونا اس امت کو کہا گیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ،
دو انداز سے یہ بات آئی ہے قرآن میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 135 سے سورہ نساء کی اور آیت نمبر 8 سورۃ المائدہ کی، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے، آپ کا ہمارا پیٹرول کا ریٹ، آپ کا ہمارا بجلی کا ریٹ، آپ کا ہمارا گیس کا ریٹ ہم طے کر سکتے ہیں؟ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا، خیر امت کہا گیا تھا ہمیں، ختم نبوت کے بعد ہم پر یہ ذمہ داری تھی، ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے۔ آج اس کام کو امت نے چھوڑا تو برباد ہے، اس کام کو چھوڑا تو ذلت و رسوائی ہے۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، برما، کہاں کہاں کو روتے رہے ہو، اپنی ایک بیٹی کو واپس لینے کی پوزیشن میں ہی عافیہ صدیقی کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے، حالانکہ ہمیں دنیا کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا کہ تم نیکی کا حکم دو کہ تم بدی سے روکو گے۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی 23 برس کی جو محنت ہے، جد و جہد ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی، عدل کا نفاذ ہو، بندوں کو جینے کا حق ملے گا تو اللہ سے دو لگائیں گے نا، اور اپنی اصل زندگی آخرت کی فکر و تیاری کر سکیں گے۔ یہ وہ پائیدار کام ہے جو اللہ کے پیغمبر کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تنظیم اسلامی بھی اسی جد و جہد میں مشغول ہے، مصروف عمل ہے۔ ہماری دعوت بنیادی طور پر قرآن حکیم اور سیرت النبی کے ذریعے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمدللہ کوئی اختلافی پہلو یا اختلافی مباحث، فرقہ واریت والی باتیں اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہماری اس مجلس میں بھی ہمارے مختلف مکاتب فکر کے اہل علم ابھی بھی موجود ہیں۔ دوپہر میں پھالیہ کے علاقے میں تھا، تمام معروف مکاتب فکر کے حضرات موجود تھے، اور آپ میں سے جو لوگ بہرحال میڈیا کے حوالے سے جانتے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے، ہم کوئی اختلافی بحثیں نہیں رکھتے، وہ ہمارے مشترکات ختم ہو گئے، ہمارے اتفاقی معاملات پر عمل درآمد ہو چکا ہے 100% کہ ہم اختلافات میں پڑے، تو ہم مشترکہ امور کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام جوڑنے والا، اللہ کے پیغمبر کی سیرت جوڑنے والی، اللہ کے پیغمبر کا 23 برس کا مشن ہمیں جوڑنے والا، اسی کی ہم پکار لگاتے ہیں کہ بھائی یہ دین ضابطہ حیات ہے، مکمل نظام زندگی، اور اس پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا تقاضا ہے، خود اللہ کا بندہ بننا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اور اس طریقے پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو منہج انقلاب نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر شجاع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خطبات ہیں منہج انقلاب نبوی کے عنوان سے، وہ 11 خطبات جمعہ ہیں، تھوڑا طویل سلسلہ ہے، اور ایک ان کا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتابچے کا مطالعہ، اس کی ویڈیو دیکھنا، آڈیو سننا مفید رہے گا اس طریقہ کار کے اعتبار سے۔ اور یہ جماعت ہم نے بیعت کی بنیاد پر قائم کی، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر شجاع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضور نے بیعت لی ہے صحابہ سے، خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر منعقد ہوئی، اور 14 صدیوں سے جماعت سازی کا جو تصور ہمیں ملا دینی پیراڈائم میں، وہ بیعت کا تصور ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس پاکستان میں ہم تحریک کے راستے سے سمجھتے ہیں منکرات کے خاتمے کی آواز بلند کرنا، ایک منظم تحریک، پرامن تحریک، منظم تحریک، منکرات کے خاتمے کو لے کر کھڑے ہوں، شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں۔ کبھی تحریک سے پاکستان ہمیں ملا اللہ کے فضل سے، کبھی تحریک سے ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوئی، قادیانیوں کے خلاف فتویٰ جو ہے جاری ہوا اور فیصلہ جاری ہوا ہے عدالتی کارروائی کے ذریعے سے، کبھی تحریک ہی کے راستے سے ناموس رسالت کے تحفظ کے بل میں کی جانے والی یا قانون میں کی جانے والی تبدیلی کا راستہ ہم نے روکا۔ تو اگر تحریک سے پاکستان ملا اور تحریک سے ہم نے اپنے شعائر کا دفاع کیا، تو ہمارا خیال ہے کہ تحریک ہی کے راستے سے ہم شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ قوم بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کرے کہ ہو، اور اللہ کی نصرت بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ باقی تفصیلات ہمارے رفقائے تنظیم جن کے تعاون سے، جن کی دعوت پر آپ تشریف لائیں، اس سے آپ کا رابطہ بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اور بہتری آئے گی۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہماری محفل کو رونق بھی بخشی، اور بہرحال بڑی ایک طویل گفتگو آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام،
آپ سے تعلق کی مضبوطی، آپ کی مبارک سیرت کا مطالعہ، آپ کے مشن میں شریک ہونے اور دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد میں اللہ ہمیں ہماری جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیت، وسائل اور اولاد کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر محترم کے شکر گزار ہیں جو ہماری درخواست پہ تشریف لائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رفقاء کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، عافیت فرما دے، سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جس طرح تیرے پیارے حبیب، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دین کے لیے محنت فرمائی، اے اللہ اس محنت کے لیے، اس جد و جہد کے لیے ہم سب کو، ہمارے اموال کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے۔ اے اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے بچا۔ اے اللہ قیامت کی ذلت سے، رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔